میں آج بہت سخت شکایت کے موڈ میں ہوں اور میں کسی کے بلانے پر یہاں نہیں آیا ہوں. میں اپنے شدید تقاضے پر آیا ہوں. میں نے خود کہا ہے کہ میں حالانکہ میں رمضان میں سفر نہیں کرتا. میں نے خود کہا اچانک کہ میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبھل. مجھے خواب دکھائی پڑے تھے کچھ. آگ کے انگارے سنبھل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے. آگ کے گولے برستے ہوئے اور بڑے بڑے عمامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا. کرتے پجامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا. آپ کے یہاں کی لڑکیاں کس قدر بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہیں. السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے پہلے تھوڑی معلومات حاصل کر لیجئے. ناظرین، مفکر اسلام محترم ولی ابن ولی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ رمضان المبارک میں سنبھل کی سرزمین پر بیٹھ کر سنبھل کے متعلق جو کچھ کہا تھا اور جو پہلے ہی انہوں نے پیشین گوئی کر دی تھی وہ بھی ہم کو سننا چاہیے اور حضرت کی شخصیت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ آپ نے حالات کو کتنے دن پہلے ہی بھانپ لیا تھا. اور ناظرین، اس وقت حضرت والا کے متعلق جو سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اس پر علماء طبقہ کو آگے آ کر اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے. اب آئیے ناظرین، ہم مولانا سجاد نعمانی صاحب کا سنبھل میں گزشتہ رمضان المبارک کا وہ بیان سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے. میں آج بہت سخت شکایت کے موڈ میں ہوں اور میں کسی کے بلانے پر یہاں نہیں آیا ہوں. میں اپنے شدید تقاضے پر آیا ہوں. میں نے خود کہا ہے کہ میں حالانکہ میں رمضان میں سفر نہیں کرتا. میں نے خود کہا اچانک کہ میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبھل. مجھے خواب دکھائی پڑے تھے کچھ. آگ کے انگارے سنبھل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے. آگ کے گولے برستے ہوئے اور بڑے بڑے عمامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا. کرتے پجامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا. آپ کے یہاں کی لڑکیاں کس قدر بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہیں. میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں اس وقت. تب اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں. میں تو خود اتنا گنہگار ہوں کہ شاید سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں. مگر میں کروں کیا؟ یہی کر سکتا ہوں کہ جو 2 لفظ پڑھے میں جا کر لوگوں کو جھنجھوڑوں، لوگوں سے جا کر بات کروں. آج میں لطیفے سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں. آج میں شعر و شاعری کے موڈ میں نہیں ہوں. شعر و شاعری مجھے آتی بھی نہیں. آج میں کہنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ مرنا نہیں ہے کبھی. ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا ہے. قبر میں نہیں اترنا ہے. رب کے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے. من ربک وما دینک وماذا تقول فی ھذا الرجل. کیا ہو گیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں شمالی ہندوستان کی حالت جنوبی ہندوستان سے بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. آپ کے اندر غرور آ گیا. ارے ہمارے علاقے میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. ہمارے علاقے میں دیوبند، سہارنپور، گنگور، تھانہ بھون، دلی، مرکز نظام الدین، چناؤ، چنیو، علی گڑھ، سب کچھ ہمارے یہاں ہے. ہمیں کہیں نہیں جانا. یاد رکھیں اسی غرور نے انبیاء کی اولاد کو بندر اور سور بنایا تھا. انبیاء کی اولاد تھے وہ. آپ نبیوں کی اولاد نہیں ہیں. ہوں گے آپ کسی ترم خاں کی اولاد. جانا پڑے گا، سر کے بل جانا پڑے گا، عاجزانہ جانا پڑے گا، محتاجی اور فقیری کے ساتھ جانا پڑے گا. میں مجھے اللہ نے اچانک ایسی جگہ پہنچا دیا جو جنوب ہندوستان اور شمال ہندوستان کا سنگم ہے. کوئی ٹرین انڈیا میں ایسی نہیں ہے کلیاں سے گزرتی نہ ہو. مجھے اچانک اللہ نے وہاں جا کے بٹھا دیا. وہ عجیب و غریب دستور ہے. میں اس جگہ کو جانتا بھی نہیں تھا. میں دیکھ رہا ہوں جنوبی ہندوستان میں، مہاراشٹر میں، گجرات میں، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں، کرناٹکا میں، کیرلا میں، لکشدیپ میں، جہاں کے لوگ ہماری زبان بھی نہیں جانتے، وہاں اپنی اصلاح کرانے کا، اپنی تربیت کا ایک ذوق. تو ناظرین، آپ نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا یہ بیان سن لیا ہے اور آج کل جو سنبھل کے حالات ہیں اور جو وہاں پر حادثات پیش آ رہے ہیں ان سب کو مولانا نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا. تو جو لوگ آج کل مولانا سجاد نعمانی صاحب پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان کو اس بات سے حضرت کی شخصیت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ آپ نے حالات کو کتنے دن پہلے ہی بھانپ لیا تھا.
اور ناظرین ندیم خان کی زبانی سنیے سنبھل جامع مسجد معاملے میں اب کیا چل رہا ہے اور وہاں پر کیا کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیلات ندیم خان کی زبانی آپ بھی ضرور دیکھیے اور ان تمام ویڈیوز کے بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ کیوں ہے انوج چودھری ان کا نام آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو کے بشنوئی صاحب ہیں جو ایس پی ہیں، انہوں نے کہا کہ چاہے 500 گھروں کو گرانا پڑے لیکن یہ ہم کام کر کے رہیں گے، اور اس پرکار سے کوئی بھی جو پروٹوکالز ہوتے ہیں وہ اتر پردیش پولیس کی طرف سے، اتر پردیش ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نہیں فالو کیے گئے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کارپوریٹ میڈیا کی طرف سے کہ سروے ٹیم پر پتھراؤ ہوا، لیکن کوئی آدمی یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ سروے کی ٹیم کے ساتھ میں جے شری رام اور تمام اتےجناتمک نعروں کا بھڑکاؤ نعرے لگانے والی بھیڑ سروے ٹیم کے ساتھ کیوں گئی۔ پہلی بار جب سروے ہو چکا تھا تو دوسری بار سروے کرنے سے پہلے کسی بھی لوکل پارٹی کو کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا گیا؟ کیوں ڈیو پروٹوکال کا استعمال نہیں ہوا؟ کیوں لاٹھی چارج کا استعمال نہیں ہوا؟ کیوں ربر بلٹ نہیں چلائے گئے؟ سیدھے گولیاں کیوں چلائی گئی؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جب بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں پارٹیوں کی میٹنگز ہوتی ہیں، پیس کمیٹی کی میٹنگ بلائی جاتی ہیں، اور دوسری جو پارٹی ہوتی ہے اس کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے، لیکن ان سب پروٹوکالز کا سنبھل میں فالو نہیں کیا گیا کوئی بھی پروٹوکال، اور ہنسا کا اتنا بڑا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں جس کی ہم بھرتسنا کرتے ہیں اور سبھی پچھوں سے شانتی کی اپیل